بل پڑے سرننگے خبر سے شہے مردان نکل پڑے مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو سبتے حالت پناہ ہوں، تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں، اس خال پر خدا کو شمشیر مارتے تھے غریب تیار کو نیزہ لگا جو سینے پہ لٹکا کے کہہ گئے شکر خدا زبان سے مار کے رہ گئے ورنہ تھے جلوں میں ناپاس تھے حسین کو جی بھر کے سجدے میں سر جھکا دیا دل نے کہا کہ سینے سے گاندھی نیلا بیٹھا جگہ کے انہیں جائے شہر اس ظلموں سے چلے کون کا اپنے لگا ایسا حسین تڑپ کے ایسا حسین تڑپ کے ایسا حسین تڑپ کے سے بلندر سلوات آئے مال محمد بلند سے بلندر سلوات سلامتی مانا بلند سے بلندر آئے والے محمد خشود مولا رضا بلند سے بلندر سلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا نعتم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأمجدين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه
وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأمطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين ساجد من لم يعبد صنما طرقت عين الإمام المدفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب والعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات محمد اللهم صل على محمد گرامی کچھ مجالس یا تقریباً 9-10 مجلسیں اس حدیث پر پڑھا ہوں. اب نہیں معلوم سلسلے وار تھی مجالس جنہوں نے شرکت کی ہے وہ ان کس حد تک اپنے اذہان عالیہ میں مضمون کو جگہ دیے ہوں گے. کوشش تو کر نہیں سکتا کہ سارے مجالس کا خلاصہ بیان کر سکوں. سارے مجالس کا خلاصہ اگر بیان کروں تو کچھ حصہ رہ گیا ہے تو وہ چھوٹ جائے گا. تو میں اس مجلس میں بس 1-2-3 گوشے آپ کے حوالے کرنا ہے. سب سے پہلا گوشہ جو حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، جس کو آپ نے ابھی سنا ہے، اپنے کانوں کو معطر کیا ہے حدیث شریفہ سے، جس میں ارشاد رسالت معاب ہو رہا ہے. پیغمبر اعظم ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک امام حسین کی شہادت ایک آگ ہے، ایک گرماہٹ ہے جو مؤمنین کے دلوں میں ہوتی ہے. لا تبردو ابدا، اور یہ آگ بجھنے والی کبھی بھی نہیں بجھتی. محرم کے ایام ختم ہو رہے ہیں دھیمے دھیمے، 10 دن تو ختم ہو گئے. اب یہ آگ کو باقی رکھیے ایمان کے ساتھ. دیکھو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. 2 چیزیں مقایستاً کبھی نہیں ہے، 2 چیزیں. جنگ احد میں 2 لوگوں کی تلواریں ٹوٹی، مقایسہ کروایا رسول نے. ایک کو لکڑی اٹھائی تلوار بن گئی دے دیا، ایک کو کہا کہ نہیں رک جاؤ وہاں سے تلوار آئے گی. 2 چیزیں. پھر کہا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. 2 چیزیں عزیزان گرامی پیغمبر کی زندگی میں آپ غور کیجئے 2 چیزیں زیادہ ملیں گی، اور یہاں پر بھی 2 چیزیں ہیں. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن سمجھے، صلوات پڑھیں محمد کل شیء آفت، حدیث ہے یا جملہ ہے.
میں مائک بند کر دیتا ہوں، میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا؟ میں نہیں چاہتا کہ فضاؤں میں مجلس کی بھی آواز ہو اور اذان کی بھی آواز ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اذان بھی دو ہیں، کربلا کے بعد اذان بھی دو ہیں، عجیب منظر ہے، اذان بھی دو ہیں، ایک ولایت کے ساتھ ہے، ایک بغیر ولایت کے ساتھ ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں آیت اللہ اشتہار دی کہ شام میں جب یہ کاروان پہنچا اس کے بعد سے دو اذانیں ہونے لگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کربلا کے میدان میں کچھ دیر کے لیے جنگ رکی، یہاں بھی اذان ہوئی وہاں بھی اذان ہوئی، فرق یہ تھا یہاں اذان میں روح اذان بھی تھی، وہاں اذان میں جان اذان نہیں تھی۔ عجیب منظر ہے نا، ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ہر چیز دو دو پر مشتمل ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا سے جاؤ گے نا وہاں پر بھی دو ہی جگہ ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، دو کے علاوہ نہیں ہے۔ بچہ امتحان دیتا ہے یا پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، دو کے علاوہ نہیں ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، روز 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے گزرتے نہیں جب تک دو چیزیں نہ ہو، ایک رات ایک دن، جب تک یہ رات دن نہ ہو جائے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں بڑی عجیب چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں، کبھی کبھی یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، رات دن ایک ساتھ نہیں ہوتی، شکست اور جیت ایک ساتھ نہیں ہوتی، موت اور حیات ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ چیزیں دو ہو تو کامیابی ہے، دو ہو تو کامیابی ہے۔ کئی مثالیں میرے پاس ہیں عزیزان گرامی، شادی جب تک دو نہ ہو کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ایک شادی کر لے، آپ جائیے دکان میں کچھ چیزیں ساکس ایک لوگے نہیں، دو کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، وہ بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا، حق و باطل جمع نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، حق و باطل الگ ہی ہونا ہے۔ میں عنوان لے کے آ رہا ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں میں۔ اسی طرح سے دو چیزیں جفت ہیں، ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، معلوم ہے ہو جائے نہیں، ہاتھ اگر ایک بڑا ایک چھوٹا ہو جائے کوئی چیز بیلنس کے ساتھ رکھ نہیں سکتے، رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے عزیزان گرامی۔ اسی طرح سے مولا پیغمبر نے فرمایا مولا حسین کا قتل مومنین کے دلوں میں آگ ہے، آگ بھی ہو ایمان بھی ہو، دونوں کا میزان برابر ہونا چاہیے، دونوں کا میزان۔ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، بس 15-20 منٹ آخری مجلس سے میری یہاں پڑھی میں غور سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہو تو آگ ہے، آگ ہے تو ایمان ہے۔ اگر کوئی کہے ہم حسین کو ماننے والے ہیں، ایمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث کے حساب سے جھوٹا ہے۔ دونوں برابر ہونا ضروری ہے، ایمان اور حرارت ہونا ضروری ہے۔ نہیں میں حسینی ہوں ایمان نہیں ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ الٹا بھی نہیں، میرے پاس ایمان ہے، میں بڑا نمازی ہوں، ایمان ہے، حرارت قتل حسین دل میں نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو دونوں برابر ہونا چاہیے، دونوں۔ اب آئیے ایمان کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو ایمان کیا ہے؟ قرآن میں مختلف جگہوں پر ایمان مؤمن کی علامتیں بتایا، پڑھ لیجئے قرآن سورہ مومنین، کئی علامتیں، ہر جگہ علامتیں۔ ایک جگہ پر آ جاؤ سورہ انفال، وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین، کیا کہا؟ کیا حکمت پروردگار کی، مومنین کے بارے میں جب بات کر رہا ہے تو انما یوز کیا، انما المؤمنون۔ جب امیر المؤمنین کی ولایت کی بات آئی تب بھی انما کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ جب آیت تطہیر کو نازل کرنا تھا پھر بھی انما کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ عزیزان گرامی، انما کتنا کنیکشن ہے مومنین اور امیر المؤمنین سے، مومنین اور اہل بیت سے، اہل بیت کی پاکیزگی کی گواہی انما کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، ولایت کی بات انما کے ذریعے،
مومنین کے صفات کی بات انما کے ذریعے، لیکن ایک جگہ اللہ نے بڑی چیز بتائی، انما نہیں بتایا. میرے ساتھ ہے، انما کا معنی بس یہی. اب اہل بیت کو پاک رکھنا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، بس یہی ہے. اللہ کا ارادہ بس یہی ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ کا ولی بس اللہ ہے. ہمارا ولی مومنین کا بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور کون ہے؟ حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے. یہ انما کہہ کر بتایا. انما پہنچانا ہے تو انما یا ایہا شبلی نعمانی، کیا نام ہے؟ گزرے ہو. انہوں نے کتاب میں یہ لکھا رسول ہمیشہ معصوم نہیں ہے. ہمیشہ جب وہی بتائیں گے تب معصوم ہے. گود میں حسنین شریفین، رسول نے فرمایا حسن اور حسین دو بھی امام ہیں، بیٹھے رہے یا کھڑے رہے. تو علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں یہ باتیں نانا کی محبت میں نوازوں کے لیے ہے، قرآن میں بات نہیں ہے. یا ایھا رسول کہے کر اللہ نے کہا نہیں کہا. تو علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں چونکہ رسول کو وحی نہیں آئی یہ کہنے کے لیے، تو چونکہ رسول اس وقت معصوم نہیں تھے، گھر میں معصوم نہیں تھے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ بیٹی کے سلسلے میں باپ کی محبت تھی. قرآن کی آیت تو نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں. ہر جگہ انہوں نے یہی بات کی، ہر جگہ یہی بات کی. حسین منی وانا من حسین، یہاں پر کیا کہا؟ نانا نے نواسے کی محبت میں کہہ دیا. نانا سب لوگ عید میں جا رہے ہیں، سواری ہماری کہاں ہے؟ بیٹا آ جاؤ. ایک کو یہاں، ایک کو یہاں رکھا. کل کی گفتگو یاد ہے؟ ایک کو یہاں، ایک کو یہاں رکھا. یہ کیا تھی؟ کل کی گفتگو کے حساب سے کیا تھی؟ یہ سیرت رسول تھی. اب ایک کو یہاں رکھا، ایک کو مطلب یہ دیکھ سوال کتنے اچھے ہیں. تو علامہ شبلی نعمانی نے کہا یہ نانا کی محبت نواسوں کو تھی، نانا کی محبت نواسوں کو تھی جو کندھوں پر چڑھا دیے. بتوں کو توڑنے کی بات آئی، سسر نے داماد کو چڑھا لیا. یہ محبت کا تقاضا تھا. تو اب اللہ نے یہ قرآن کو اب تک کے لیے نہیں، یعنی جب نازل کیا تب تک کے لیے نہیں، غدیر تک کے لیے نہیں، سقیفہ تک کے لیے نہیں، یہ قرآن قیامت تک کے لیے موجودہ ہے. اللہ کو معلوم تھا اس صدی میں بھی ایک شبلی نعمانی پیدا ہوگا، یہ کہے گا کہ اب غدیر کا مسئلہ بھی داماد اور سسر کا ہوگا. اسی لیے اللہ نے یا انما نہیں کہا، یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، رسول یہ پیغام پہنچاؤ. کل کا دن کوئی علامہ آ کر یہ نہ لکھ دے گفتگو داماد اور سسر کے بیچ نہیں. جب رسول کہے تو معصوم ہے. صلوات پڑھے محمد مومنین کی علامت ہے. مومنین کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت بتا کے پھر آگے بڑھ جاؤں گا. ایک علامت عزیزانی گرامی، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی مومنین کے سامنے اللہ کی آیات کا تذکرہ ہو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. ان کے ایمان میں کس کی تلاوت ہو؟ اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا. آیات تو ہو اللہ کی آیات کا. پروردگار یہ آیات سے مراد کیا ہے؟ یہ آیات سے مراد کیا ہے؟ تفسیریں اٹھا لو. کبھی اللہ نے اپنی قوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ آیات کیا ہے؟ تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا نحن آیات اللہ، ہم اللہ کے آیات ہیں. رسول نے فرمایا یا علی انت آیات اللہ العظمی، تم آیات عظمی ہو. تو معلوم یہ ہوا جو بھی علی علی
کہنے پر جس کے ایمان میں اضافہ ہو وہ مومن ہے. مومن کی علامت کیا ہے؟ جب بھی اللہ کے آیات کی تلاوت ہو. یہ آیات سے مراد کیا ہوئی؟ آیات سے مراد اہل بیت کا تذکرہ ہے. جب بھی ان کا تذکرہ ہو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو حدیث رسول کہہ رہی ہے ان کے دل میں غم حسین بھی نہیں. ایمان کو اضافہ ہو. ایمان موسٹ امپورٹنٹ ہے. جتنا ایمان اضافہ ہوگا اتنا حسین سمجھ میں آئے گا. ایمان کا اضافہ کب ہے؟ ایمان کا اضافہ کب ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب بھی اللہ کے آیات کا تذکرہ ہو ایمان میں اضافہ ہونا ہے. آیات سے مراد کیا ہے؟ کم سے کم کم سے کم. ارے پہلے امام کے نام تو بولو. صلوات پڑھے محمد. آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایمان بھی ہو غم حسین بھی ہو. تب جا کر رسول کے نزدیک خوشرو ہوگے سرخرو ہوگے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہی دو چیزوں کو سمجھایا کس نے ہے؟ دو چیزیں کبھی لے کر چلنا ہے, دو چیزوں کو کبھی کاٹنا ہے. کاٹنا بھی واجب ہے. وہ کہاں سکھایا؟ سید سجاد نے سکھایا. کہاں پر سکھایا؟ دربار میں سکھایا. ذات اقدس سے امام زین العابدین معمولی نہیں عزیزان گرامی. کربلا کے بعد چوتھے امام پر پورے 2 مہینے پڑھا جائے تب بھی کم ہے. چوتھے امام پر 2 مہینے پورا پڑھا جائے تب بھی کم ہے. یہ لٹا ہوا کاروان کوفے سے شام جا رہا تھا. بیچ میں ایک گاؤں آیا. ایک بندے کو سمجھ میں آ گیا علی کا پوتا علی جانے والا ہے. علی کا پوتا علی جانے والا ہے. دوڑتے ہوئے آیا. آنے کے بعد کہا سرکار عجیب مسئلہ ہے. اب آیا کون؟ آیا کون؟ سوالی. اب ہیں کون؟ علی کے پوتے علی. اب مولا نے کہا دیکھ نہیں رہا میرے ہاتھوں میں, دیکھ نہیں رہا میرے پیروں میں. مولا میں جانتا ہوں, مولا میں جانتا ہوں تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور ہیں, پیروں میں بیڑیاں ضرور ہیں. مولا میں یہ بھی جانتا ہوں میرے گھر کا حل بھی بس تمہارے کے لیے سوچو. پروردگار میرا جو ہے میری پریشانی جو ہے تو نے امام کے کنٹرول ہے. امام غیبت میں ضرور ہے لیکن مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. مسئلے کا حل بس انہی کے ہاتھ میں ہے. بیٹھ جاؤ دیکھ لینا کتنا جلدی مسئلے کا حل نکلے گا. دیکھ لینا. ایک مسئلہ آیا تھا نا. مسئلہ کیا آیا تھا؟ پھلوں میں. یاد ہے نہیں ہے؟ پھلوں میں ان کے نام آ گئے تھے. یاد ہے نہیں؟ شیعوں کو جمع کیا گیا. اور تم لوگ تو کہتے ہو حق پہ ہو, دیکھو پھلوں میں ان کے نام آئے ہیں. اول کے, دوم کے, سوم کے, پہلے کے, دوسرے کے, تیسرے کے. پریشانی ہو گئی. شیعہ آؤ سب جمع ہوئے. علماء آ گئے. علماء نے دیکھا ہاں یار یہ تو نام آئے ہوئے ہیں, یہ تو نام آئے ہوئے ہیں. پریشان ہو گئے کیا کیا جائے. 3 علماء کو چنا گیا. امام زمانہ سے پوچھیں گے. پہلے کو بھیجا گیا پوری رات کوئی جواب نہیں. دوسرے کو بھیجا گیا پوری رات کوئی جواب نہیں. تیسرے کو بھیجا گیا اینڈنگ میں. اب واپس آنے والے تھے نا امید ہو کر. وہی ایک شخص آیا. آنے کے بعد کیا مسئلہ کیا گا. یہ مسئلہ فلان کے گھر پہ چلے جاؤ, سانچا ہے. پھل کے سر میں وہ سانچا ڈال دیا تھا, نام آ گیا تھا. کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا. یہ پوری رات گزر گئی, دوسری پوری رات گزر گئی, تیسری رات کے فل اینڈنگ آئے ہیں. مولا نے کہا یہ ہماری غلطی نہیں ہے, یہ تمہاری غلطی ہے. اسی وقت بلوا لیتے, اسی سیکنڈ میں مسئلہ حل ہو جاتا.
اسی سیکنڈ میں مسئلہ حل ہو جاتا. معرفت ضروری. مولا اس سے بڑھ کر ایمان ہے. مولا نے کہا بس اتنا ایمان کافی ہے, اتنا ایمان کافی ہے. دیکھ میرے گھوڑے کے پیر کہاں ہیں, دیکھ اس وقت میرے گھوڑے کے, میرے سواری کے پیر کہاں ہیں. مولا یہاں ہیں. مارک ڈال لے, مارک ڈال لے. مارک ڈال لیا. ہم لوگ جانے کے بعد کھدائی کرنا. چلے گئے, کھدائی ہوئی. عزیزان گرامی, لکھنے والے لکھتے ہیں اتنا مال ملا, اس کی 7 پشت کھائی, اس کی 7 پیڑھی کھائی. یہ عطائے امام زین العابدین علیہ السلام ہے. اتنی معرفت حاصل کر لو, وقت کے امام سے جڑ جاؤ. وقت کے امام سے جڑ جاؤ تو کتنا فائدہ ہے معلوم ہے. 10ویں امام کا زمانہ ہے. 10ویں امام کے ظالم بادشاہ, بہت بڑا ظالم بادشاہ کہاں پر ہے؟ بغداد میں. امام کو بلوایا. اصفہان میں عبد الرحمن تھے, وہ اپنا ٹیکس معاف کرانے کے لیے کیپٹل گئے تھے. ٹیکس معاف کرانے کے لیے کیپٹل. کیپٹل کہاں تھا اسلام کا اس وقت؟ مسلمانوں کا بغداد تھا. یہ بھی گئے, امام کو بھی طلب کر لیا تھا. امام بھی آئے. اب عبد الرحمن بھی پہنچا. عبد الرحمن اپنی سواری میں یوں دیکھا, اتنا حسین چہرہ, اتنا جذاب چہرہ, یہ کون ہے؟ یہ لوگوں سے پوچھا, کسی نے بتایا یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں, یہ علی کے اولاد میں سے ہیں, ابن الرضا ہیں, امام رضا کے پوتے ہیں. جیسے اس نے سنا ایک ہی جملہ کا, یہ تو بادشاہ ظالم ہے, یہ تو بادشاہ ظالم ہے, یہ نقصان نہ پہنچائے. پروردگارا میرا کام ہو یا نہ ہو, میرا ٹیکس معاف ہو یا نہ ہو, میرے اللہ یہ اولاد علی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, یہ اولاد علی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا کی, اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا کی. امام سوار تھے, اپنے گھوڑے کو تکان دیے, اس کے قریب پہنچے. عبد الرحمن وہ پریشان ہو گئے, مولا میں کبھی آپ سے ملا نہیں, کبھی دیکھا نہیں, کبھی جانا نہیں, میں پہلی بار, آپ میرا نام تو چھوڑ, تو جو دل میں دعا کیا ہے نا وہ دعا قبول ہو گئی. جو دل میں تو نے دعا کیا نا وہ دعا قبول ہو گئی. ہاں اس کے بدلے میں علی النقی تجھے 3 دعائیں کر رہا ہوں. پہلی دعا, تو ٹیکس معاف کرانے آیا ہے نا, تو کبھی فقیر نہیں ہوگا. اور دوسری دعا, تیری زندگی بہت لمبی ہوگی. تیسری دعا, اللہ تجھے 10 بیٹے دے گا اور 10 کے 10 بھی مومن ہوں گے. ایک دعا امام کو کیا تھا انسان گرامی, اپنے وقت کے امام کو ایک دعا کیا تھا, امام نے 3 دعائیں کی. اب لوگ پیچھے لگ گئے, معلوم ہے نا آپ کو, لوگ پیچھے لگ گئے. ہر زمانے میں لگتے ہیں کہ امام نے 3 دعائیں کی, دیکھتے ہیں, پیچھے لگ گئے. کہتے ہیں تاریخ میں الف دینار, الف دینار. ہمیشہ عبد الرحمن کے پاس الف کہتے ہیں 1000 کو. عربی میں 1 ملین کا لفظ نہیں ہے. ملین مینس 10 لاکھ. 10 لاکھ کا کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی میں. سب سے زیادہ لفظ الف 1000 کا ہے. اب الف عرب استعمال کرتے ہیں تو 1000 کو 1000 میں انٹو دیتے ہیں, از اکول ٹو 1 ملین. یعنی ہمیشہ 10 لاکھ دینار ہوتے تھے. دینار کا مطلب سونے کا سکہ. سلوات پڑھے محمد. اللہ نے 10 بیٹے بھی دیے, 10 کے 10 ایماندار تھے, مومن تھے. عزیزان گرامی, ایک دعا کی تھی وقت کے امام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. عزیزان گرامی, اب آئیے چلتے ہیں کہاں پر, امام سجاد کی طرف. امام سجاد رواں دواں تھے, پہنچے دربار شام. عجیب و غریب ماحول ہے, عجیب و غریب ماحول ہے. سید سجاد نے کہا مجھے بھی کچھ بولنے دے دے, مجھے بھی کچھ بولنے دے دے. اجازت مل گئی.
رکھوں اگر آپ پہلے سے آئے ہوتے تو میں کچھ اور پڑھتا اور پڑھ کے جاتا. اب ٹائم بھی کم ہے اور پڑھنے کا, بس مختصر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, کہاں پہنچے مولا سجاد؟ ممبر پر. جب پہنچے تو ممبر بن گیا, پہنچنے سے پہلے ممبر نہیں تھا. اس لیے میں نے کہا پہنچ گئے کہاں؟ ممبر پر. پہنچنے کے بعد لفظ استعمال کیا ہوں. پہنچنے ہی مولا نے کیا کہا؟ 6 چیزیں 7 چیزیں وہ کچھ گنائیں. اس کے بعد کہا مجھے جانتے ہو؟ جو جانتا تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. انبنو مکہ والمنا, میں کون ہوں؟ میں مکے کا بیٹا ہوں. میں کون ہوں؟ میں مینا کا بیٹا ہوں. مولا کیوں آپ مکے کا کہہ رہے ہیں؟ مولا کیوں آپ مینا کا کہہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, مکے کا بیٹا کیوں کہا مولا نے؟ معلوم ہے کیوں کہا؟ لوگوں کو معلوم تھا مکہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین بننا شروع ہوئی, اور وہ جگہ ہے کعبہ. کعبے کے بیچ جوف کعبہ ہی ہے جہاں سے زمین بننا شروع ہوئی ہے. اور عزیزان گرامی, آج بھی ایک سسٹم ہے. کسی کا کوئی باغ ہو, کسی کا کوئی سسٹم ہو, مثال کے طور پر کوئی کسی کا باغ ہے یہاں پر؟ باغ ہے؟ کوئی نام ہے باغ کا؟ جی کوثر باغ. اب مثال کے طور پر سرکار کا کوثر باغ ہے, ان لوگوں کا کوثر باغ ہے. ہم ان کو کیا کہیں گے؟ مثلا شہزادے کبھی اپنا تعارف کرانا چاہے تو وہ کھلی چھوٹ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ انبنو کوثر باغ, میں کس کا بیٹا ہوں؟ کوثر باغ. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا سجاد کہہ رہے ہیں میں مکے کا بیٹا ہوں, میں کعبے کا بیٹا ہوں. یعنی کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوثر باغ کے مالک کے بیٹے ہیں. کوثر باغ کے مالک کے بیٹے ہیں. کعبۃ اللہ جوف کعبہ میں پیدا ہوا علی ہے. مولا سجاد بتا رہے ہیں یہ جوف کعبہ میں جو علی پیدا ہوا ہے وہ کعبے کا وارث ہے, کعبے کا بیٹا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. معلوم ہے آپ کو آنے والے کون تھے؟ یہودی تھے. آنے والے کون تھے؟ مسیحی تھے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم ہم میں سے ہیں. مسیحی کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم ہم میں سے ہیں. دونوں کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم ہم میں سے ہیں. ابراہیم نے کیا بنایا تھا؟ کعبہ. ابراہیم نے کیا بنایا تھا؟ کعبہ. امام سجاد جب کھڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا, مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہیں. یہودیوں کو دیکھا کہتے ہیں ہم میں سے ہیں. مسیحیوں کو دیکھا کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہیں. مولا نے کہا انبنو مکہ والمنا, مکے کو آباد کرنے والے ابراہیم ہیں. وہ ابراہیم کا بیٹا نہ تم ہو, نہ وہ ہے, نہ وہ ہے. میں سجاد ان کا بیٹا ہوں. میں سجاد ان کا بیٹا ہوں. عزیزان گرامی, اب تعارف ایک سے ایک بڑھتے ہوئے آگے جا رہا تھا. یزید نے اپنا ضعف دیکھا. اب مولا کیا بتا رہے ہیں؟ اپنا شجرہ ابراہیم سے لے کر امام حسین تک کا شجرہ بتانا چاہ رہے ہیں. یزید نے کیا کہا؟ اذان دو. یزید نے کیا کہا؟ اذان دو. عزیزان گرامی, مجلس کے بدلے مجلس لائی جاتی ہے, خطابت کے بدلے خطابت لائی جاتی ہے, شاعری کے بدلے شاعری لائی جاتی ہے. کمپٹیشن جو ہوتا ہے, جو کمپٹیشن میں لایا جاتا ہے اس کے بدلے جاتا ہے. یزید کو چاہیے یہ تھا شجرے کے بدلے شجرہ لائے, لیکن یزید شجرہ نہیں لایا, اذان دلوایا. صلوات پڑھے محمد. صدی سے جاری ہے سجدہ حسین کا, 14 صدی سے جاری ہے سجدہ حسین کا. اب تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا. مٹی میں
मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। उम्मुल बनी के शेर के बाजू कहाँ कटे, उम्मुल बनी के शेर के बाजू कहाँ कटे, अब्बास ने उतारा है सदका हुसैन का। हैदरी 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 बुलंद से बुलंद अजान दे के सोच रहा था मैं जीत गया, अजान दे के सोच रहा था मैंने रुका दिया मैं जीत गया। बात शजरे की हो रही थी, इमाम अभी पैगंबर के नाम तक भी नहीं आए थे, उसने अजान दिलवा दी थी और अजान दिलवाई किसका नाम आया? पैगंबर का नाम आया। इमाम भी तो पैगंबर का नाम लेने वाले थे, इमाम भी पैगंबर का नाम लेने वाले थे। हिकमत परवरदिगार देखिए, सोच रहा था कि मैं रुका दिया हूं, दुश्मन के मुंह से भी पैगंबर का नाम बुलवाया। फिर इमाम ने फरमाया गुफ्तगू किसकी हो रही थी? शजरे की हो रही थी। यजीद पता ये नाम जो है मेरे शजरे में है या तेरे? ये हिकमत इमाम की है अज़ीज़ान गिरामी, ये हिकमत इमाम की है। मूसा पैगंबर के जमाने में कारून ने ये खातून से कहा, कारून ने ये खातून से कहा तू जाकर मूसा पैगंबर को इल्जाम लगा दे, तोहमत लगा दे। वो तोहमत लगाने के लिए आई थी। मंशाए मासूम क्या होती है, हिकमत परवरदिगार क्या होती है, सुनिए अज़ीज़ान गिरामी। किस लिए आई थी? तोहमत लगाने के लिए आई थी, अपने आप को गंदा बताने के लिए आई थी, साथ में नबी को गंदा बताने के लिए आई थी। जैसे ही आई कहना तो चाहती थी तोहमती बातें, आकर साफ कह दिया, ज़बान से ये बात निकली देखो कारून ने मुझे पैसा दिया है तोहमत लगाने के लिए। वापस गई, कारून ने पूछा मैंने क्या कहा था? मैं गई, मैं कुछ कहना चाहती थी, अल्फाज यही निकले, अल्फाज यही निकले। अल्लाह गिरामी, बात ये हिकमत जो परवरदिगार की होती है वही होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद हिकमत परवरदिगार जो होना है वही होती है। दुनिया समझ रही थी, दुनिया समझ रही थी उस वक्त, कब? करबला के बाद, इस वक्त की बात, 13, 14, 15 मुहर्रम से लेकर काफी अरसे तक सोच रहे थे कि अहले बैत का बोलबाला नहीं होगा, सोच रहे थे अहले बैत का बोलबाला नहीं होगा, यही फिक्र थी अज़ीज़ान गिरामी। 40 दिन नहीं गुजरे, सिर्फ 40 दिन बीबी ज़ैनब शाम से वापस करबला आई। जब करबला आई दुनिया क्या सोच रही थी? इनका कोई बोलबाला नहीं होगा। करबला पहुंची तो देखा एक शख्स है, पूछा कौन है? का जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। वो कौन? रसूल के अच्छे सहाबी, रसूल के अच्छे सहाबी कहाँ हैं? हुसैन की ज़ियारत के लिए आए हैं, हुसैन की ज़ियारत के लिए। ये हिकमत छोड़ रखी है, का क्या है? का ये हिकमत ये है कि जो कट जाता है वो हमेशा के लिए जिंदा जावेद होता है। उसकी पहली कड़ी है, जाबिर जैसा सहाबी मदीने में बात पहुंचने से पहले करबला आ गए हैं, करबला आ गए ज़ियारत के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, अजीब और गरीब बात है। मालूम रिवायत क्या है? खुद पैगंबर ने फरमाया था इमाम हुसैन को अपने आगोश में लेकर, जो इसकी ज़ियारत को जाएगा एक हज का सवाब, एक हज का सवाब ऐसा है जो मैं करता हूं। सामने बैठी अम्मी आयशा थी, पूछा यार 3 हज का सवाब, 3 का 4 हज का सवाब। या रसूल अल्लाह तुम्हारे हज 4? आपने तो आपने एक ही हज अंजाम दिया है। तारीख पढ़ लीजिए, मदीना जाने के बाद हज का हुक्म आने के बाद एक ही हज, और 4 हज का सवाब नहीं 5। हत्ता यहाँ तक के
روایت ہے پیغمبر نے 70 تک کہا، اگر وہ خاموش نہ ہوتی، عزیزان گرامی یاد ہے 1 دیا 2 دیا 3 دیا 7 دیا، یا حسین بس ہے، اگر وہ خاموش نہ ہوتے پتہ نہیں کتنے عطا ہو جاتے۔ حیدری عبدری حیدری موزری امجدنی نجفی محمدی حسینی ربیلی بلندر سلوار یزید سے لے کر متوکل تک، یزید سے لے کر متوکل تک سادات کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ اس بیچ میں ایک منصور بھی تھا، یزید، حجاج، منصور، متوکل، کتنے نام ہوئے؟ یہ چاروں میں نا، بیچ میں بھی لوگ مارے، یہ بڑے بڑے مارنے والے ہیں، یزید، منصور، حجاج۔ حجاج کا تو چھوڑ دو، منصور میں آپ امام حسن کے اولاد کو 100 مرد اور 100 خواتین کو یہ زندان میں رکھا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، سب کے سب کچھ ہی دنوں میں شہید ہو گئے۔ کون؟ منصور دوائن تھی۔ پوچھا گیا تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے جیتے جی، جملہ سنیے، اس نے کہا میرے جیتے جی محمد کی نسل کا دنیا میں کوئی نہ رہے۔ حجاج بھی یہی شعار تھا، منصور کا بھی یہی شعار تھا، متوکل کا بھی یہی شعار تھا۔ عزیزان گرامی، آج یزید کی اولاد نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے، نہ منصور کی کوئی اولاد ہے، نہ حجاج کی کوئی اولاد ہے تو کوئی افتخار کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی متوکل کی اولاد ہے تو بھی افتخار کرنے۔ آج کچھ اور کہنے والا تھا، یعنی منظر کشی کرنے والا تھا، اس کے ٹائم پر کرے۔ 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے تو یہ مجلس نہیں ملے گی آپ کو، نہ یہ مجلس کا ثواب ملے گا، ملے گا نہیں، مجلس ہی نہیں ملے، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہر کام اس کے ٹائم پر کرے۔ کربلا میں شہید ہونے والے کتنے ہیں؟ 72۔ اچھا کیا 72 ہی حسینی تھے؟ سوال ہے، ابن عباس بھی موجود تھے، اس سمے مکے میں تھے۔ پوچھا گیا ابن عباس تو کیوں نہیں گیا؟ تو ابن عباس نے کہا کربلا والوں کے نام لوح تقدیر میں لکھے جا چکے تھے۔ ٹائم پر عزیزان گرامی، کوفے میں 5 سے 6,000 لوگ، کتنے؟ 5 سے 6,000 لوگ یہ سوچتے رہے مسلم کا ساتھ دے یا نہ دے، مسلم کا ساتھ دے یا نہ دے، یہ سوچتے رہے۔ ابن زیاد آ گیا، کربلا واقع ہو گئی۔ ہم حسین پہ فدا ہوں گے، مسلم پہ نہیں ہوں گے۔ نظریہ کیا تھا؟ حسین پہ فدا ہوں گے، مسلم پہ نہیں ہوں گے۔ آج بھی یہی کیریکٹر ہے، آج بھی یہی کردار ہے۔ ہم نائب امام کو نہیں مانیں گے، امام کو مانیں گے۔ آج بھی یہی کیریکٹر ہے، آج بھی یہ کردار ہے۔ ہم نائب امام کو نہیں مانیں گے، حدیث شناسوں کی طرف رخ نہیں کریں گے، امام کی تقلید کریں گے۔ بھائی جب مسلم کو مانو گے تب امام کو مانو گے۔ یہ مولا نہیں مانا انہوں نے۔ کتنے تھے؟ 5 سے 6,000۔ تاریخ پڑھیے، کبھی وہ گھر میں نہیں تھے، بیانوں میں تھے۔ مٹی اٹھاتے تھے یا حسین کہہ کر سر پر ڈالتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے یا حسین کہہ کر سر پہ ڈالتے تھے۔ جنگ کی یزید کے خلاف سب کے سب مارے گئے۔ کیا وہ کربلا کے شہداء میں ہیں؟ کربلا کے شہداء میں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ ٹائم پر نہیں تھے، ٹائم پر نہیں تھے۔ ٹائم کو مینج کریں۔ امام علی نے فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسین، تقوی الہی کے بعد وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، سب سے امپورٹنٹ بات اپنے امور کو نظم دو، ٹائم ٹیبل بناؤ، ٹائم پر ہر کام کرو۔
टैंक से 6000। मदीने में आ जाओ। मैं एक टॉपिक पढ़ा था, किसको क्या चाहिए, नहीं मालूम कितने लोगों को याद ही नहीं है। किसको क्या चाहिए, माविया की सियासत थी, किसको क्या चाहिए याद है? किसी को याद है? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ को याद है। यजीद की भी यही थी, किसको क्या चाहिए? कहा कि अब्दुल्ला इब्ने हंजला को बुलवा लो। हंजला कौन है मालूम है आपको? यानी मदीने में हालात खराब हो गए, वापस आने के बाद कारवान हालात खराब हो गए। 5 मिनट से मेरे पास टाइम है। हालात खराब हो गए। जब हालात खराब हुए, लोग सोच रहे थे अब क्या करें, यजीद के खिलाफ उठे या बैठे रहे, उठे या बैठे रहे। इस कंट्रोल में लूं, कहा गया कि हंजला, कौन थे हंजला मालूम है आपको? हंजला जंगे ओहद में शहीद हुए हैं। 1 रोज के नौशो थे। जंग जब जा रहे थे मदीने से जंग के लिए, तो आए या रसूल अल्लाह मेरी शादी आज है। रसूल ने कहा शादी कर लो, एक तेज रफ्तार घोड़ा ले लो, कल पहुंच जाना। शादी हुई, तेज रफ्तार घोड़ा लेकर पहुंच गए। गुस्ल नहीं किए, गुस्ल भी नहीं किया, रसूल ने गुस्ल नहीं कहा था। कितना ताबे थे, कितना इत्तबा थे। ऐसे सहाबी पर हमारी जान कुर्बान, ऐसे सहाबी पर मेरी जान कुर्बान। वही जंगे ओहद थी, रसूल बुलाते रहे, आओ आओ, लोग भागते रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहुंचने के बाद उनका टारगेट दुश्मनों के पर नहीं था। दुश्मनों का सबसे बड़ा सिपह सालार कौन था ओहद में? अबू सुफियान घोड़े पे आया था। सबसे पहला टारगेट हजरत हंजला का अबू सुफियान था। जिस घोड़े पे बैठे थे अबू सुफियान साहब, उसके पैर काट दिए, उसके पैर काट। उनका अगर वो मर्द होता तो मर्द के मुकाबले में अकेला लड़ता। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मदीने में उनका मकाम ऊंचा था, सब लोग उनको सलाम करते थे, झुक के सलाम करते थे। क्यों? ये हंजला के बेटे हैं। तो लोगों ने यजीद से कहा कि देखो मदीने में उसको बुलवा लेना, वो अभी मशकूक हैं, हुसैन कौन है क्या है अभी वो सोच रहे हैं, बुलवा लो। बुलवाया गया। जैसे ये वारिद हुए, इधर देखे शराब, उधर देखे शराब, कहीं पर देखो शराब, कोई शराब में डूबा हुआ है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई बंदरों में खेल रहा है। वो पहुंचे, वापस आया। वापस आने के बाद क़याम किया उन्होंने। तकरीबन उनके क़याम में और कुछ क़याम में 10,000 मदीने के लोग शहीद हुए। कितने? क्या वो 10,000 करबला के शोहदा में शामिल हैं या नहीं है? करबला के शोहदा कितने हैं? क्यों नहीं कहा वहां के 6,000 को भी ले लो, यहाँ के 10,000 को भी ले लो? क्यों नहीं कहा? टाइम पर नहीं पहुंचे थे। टाइम पर पहुंचना है, वक्त पर पहुंचना है। अभी हमारा वक्त क्या है देखो, हमारा वक्त भी है, ये वक्त इंतजार का वक्त चल रहा है। को याद कर रहे हो ना, रिवायत में है जब मौला इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, लोग कूद कर जाएंगे, जाने के बाद कहेंगे हुसैन आ गए हैं, हुसैन आ गए हैं, हुसैन आ गए हैं। मौला इमाम ज़माना से पूछेंगे मन हुसैन, ए मौला हम तो सोच रहे थे हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, लोग कह रहे आपका नाम हुसैन नहीं है, ये हुसैन कौन है? तो इमाम ज़माना कहेंगे ला तसअलनी अन हुसैन, हुसैन के बारे में मत पूछो, तुम्हारे दिमागों में आने वाला नहीं है। हुसैन तुम्हारे दिमागों में आने वाला नहीं है। हुसैन आखिरी घड़ी तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हों तक लोगों को कहते रहे मैं अकबर का खून माफ कर दूंगा, मैं असगर का खून माफ कर दूंगा, मत के तन से सर को जुदा कर दिए माफ कर दूंगा। आखिरी खुतबा मेरे मौला हुसैन का, आखिरी खुतबा। आ जाओ दायरे इस्लाम में, आ जाओ इस्लाम के दायरे में आ जाओ। किस किस का खून माफ कर रहे हैं? अल्लाह। मौला हुसैन ने खुद कहा अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला कर मारा गया। कैसे? रुला रुला कर मारा गया। मैंने उन्हें मोहम्मद को भेजा, देखो ये अली और जाफर तैयार की निशानियां हैं। अली भी जानते हो कौन है, जाफर भी जानते हो। जंगे मोता में रसूल के हमरिकाब शहीद का नाम जाफर तैयार है। देखो ये दो की निशानी
دیا ہے، تم نے مار دیا، یعنی مجھے رلایا، انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ میں نے جب تم نے محمد کو نہیں پہچانا، میں نے حسن کی نشانی کو بھیجا اور تم نے شہید کر ڈالا۔ اور جب قاسم کو نہیں پہچانا، عزادارو مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ کتنا رلایا، کتنا رلایا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک مقام مجھے معلوم ہے، اس مقام پر خود حسین میدان کارزار میں آنسو بہا دیے۔ میرا حسین اتنا شجاع تھا، میدان میں کبھی آنسو نہیں بہایا، میدان میں نہیں روئے۔ ہاں قاسم کو جب رخصت کیے لپٹ کر بہت روئے، لیکن میدان میں نہیں روئے۔ عزادارو جب قاسم کو پامال شدہ لاش لیا ہے، قیام میں روئے، میدان میں نہیں روئے۔ عزادارو عباس کی آواز سنی، کہاں پر روئے؟ قیام میں روئے، جب میدان گئے نہیں روئے۔ ایک موقع ہے جب حسین میدان میں روئے، وہ کون سا موقع ہے پتہ ہے؟ جب اصغر کو لے کر گئے تھے، کیا کہا تھا؟ پانی دے دو۔ عزادارو اب مولا ہمیشہ بانٹنے والا مولا، ہمیشہ پلانے والا مولا، ہمیشہ ہمیشہ تقسیم کرنے والا آقا آج کیا مانگ رہا ہے؟ 10 محرم کو پانی مانگ رہا ہے، پانی دے دو۔ اللہ کسی کریم کو، کسی سخی کو، جیسے ہی میدان کارزار میں حسین گئے، لوگوں نے کہا، ظالموں نے کہا، اور دیکھو دیکھو کیا دیکھنا ہے؟ یمنا فاطمہ آ رہا ہے، فاطمہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ میدان کارزار میں اپنی پاک ماں کا نام سن کر حسین کا سر جھک گیا، فرات کا رخ کیا۔ بھیا عباس جب تک آپ زندہ تھے کسی لائن میں یہ ہمت نہ تھی فاطمہ کا نام لے لے۔ عزادارو عباس کا خون معاف کر دوں گا، آ جاؤ۔ اللہ اللہ کوئی جب نہ آیا تلوار کو نکالے، ایسی جنگ کی حسین نے، میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ، قلب لشکر کو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کیا۔ اور جب آخر میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تلوار کو میان میں لیا، نشیب میں آئے۔ عزادارو بھاگی ہوئی فوج واپس آئی۔ اللہ چونکہ مرثیہ مولا حسین کا پڑھا گیا ہے، اس لیے 2-4 جملے حسین پر گریا کر لینا۔ عزادارو جیسے ہی بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار چلائے، جس کے ہاتھ میں تیر تھی تیر چلائے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، عمر سعد نے کہا تمہیں انعام نہیں چاہیے؟ کہا انعام کس بات کا؟ کہا نہیں چاہیے، ہاں مجھے بھی چاہیے، دینار اور درہم چاہیے، تو جو کچھ ہے مارو۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا عرض نینوا میں پتھر نہیں ہے؟ کہا پتھر ہے، لو فاطمہ کے پاس آیا، فاطمہ کے بیٹے کو مارو۔ عزادارو پتھر ختم ہو گئے۔ ابن اسعد مجھے پتھر نہیں ملا، ارے کرم خاک کو اٹھا، حسین کے زخموں پہ دیوار، اب مجھے نہیں معلوم حسین کے بدن کا کوئی حصہ بغیر زخم۔ اللہ اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگار مالک تجھے واسطہ ہے ذکر کریم کا، کریم گھرانوں کے ذکر کا۔ میرے اللہ اس قلیل سے عبادت کو بارگاہ قبولیت میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مالک ہمارے گناہ کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ پالنے والے پروردگار یہ مجلس کا سلسلہ جو ہر سال چل رہا ہے، سال ظہور تک تسلسل کو باقی فرما۔ پالنے والے پروردگار اے میرے اللہ جن کی گودیاں خالی ہیں اور باپ کی اجڑی ہوئی گودی کے صدقے میرے معبود ان کے گودیوں کو اولاد نرینہ سے بھر دے۔ پالنے والے پروردگار جو مقروض ہیں کریم اہل بیت کے صدقے میرے اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ مالک
जो भी बेरोजगार हैं, तुझे वास्ता हुसैन की करामत का, इमाम सज्जाद की अता का मेरे महबूब, उन्हें बेहतरीन रोजगारी अता फरमा। जो बरसर रोजगार हैं मेरे महबूब, उनकी रोजी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। पालने वाले परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह जो मुश्ताक हैं हज व ज़ियारत की, उन हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, खुसूसन ज़ियारत करबला बार बार नसीब फरमा। मालिक, जिन मरहूमीन के यहाँ नाम है मेरे अल्लाह, इस मजलिस का सवाब उन मरहूमीन तक ईसाल फरमा। पालने वाले परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा, और उनके खास असहाब व अंसार में हमें शुमार फरमा। और आप लोगों से इल्तिमास है, दरख्वास्त है, गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमा कर मंदरजा ज़ैल मरहूमीन को इसाल फरमाए। सैयद अफजल हुसैन, सैयदा महदी बेगम, सैयद ज़ैनू मियाँ, सैयदा कनीज़ अब्बासी बेगम, सैयदा सकीना बेगम, सैयद अली अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास-सिरातल मुस्तक़ीम। मातम हुसैन। बला के दश्त के मंजर है सब निगाहों में, हुए हैं